اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، رحمتیں برکتیں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 4 کم 100 پر پہنچ گئی۔ اے اللہ تیرا شکر، تو نے اس ماہ مہین کو اپنے اولیاء کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ میں ایک دن غوث پاک کا تذکرہ کر رہا تھا تو میرے منہ سے یوں عرض نکلی، غوث پاک آپ کے در پر تو سارے اولیاء آتے ہیں، اگر آپ مجھے اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں اولیاء کرام اپنے نالین اتارتے ہیں، میں ان کے نالین سیدھے کروں گا، میرے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ دعا میں نے جو مانگی تو 1-2 دن ہی گزرے، 2012 کا نومبر ہے، یہ 1-2 دن ہی گزرے کہ میرے ہاتھ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لگی۔ تو میں پڑھ رہا تھا ان کی ہسٹری کو۔ انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر 96 اولیاء کو سرنامہ کلام بنا کر گفتگو کی۔ تو میں جو پڑھتا گیا تو پتہ چلا کہ جب وہ دنیا سے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر فرشتے نازل فرمائے، جبکہ اس دور کے قاضی کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو سٹوریاں سنایا کرتا تھا، لیکن بعد میں انہیں قائل ہونا پڑا کہ جو وہ سٹوریاں سناتے تھے انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر خاص رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ مجھ میں پھر شوق پیدا ہو گیا، میں نے کہا میں بھی اپنی زندگی کے اندر کم از کم 96 اولیاء تو ضرور بیان کروں گا۔ تو آج وہ دعا قبول ہوئی، اور یہ دعا یقیناً پیر پیرا الشیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ میرے لیے آج بہت بڑا دن ہے، یقین جانیے بہت بڑا دن ہے۔ 96 اولیاء بیان کرنا آپ لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے آسان ہو، لیکن مجھے کافی محنت کرنا پڑتی تھی، میں ڈھونڈتا تھا۔ میرے رب پاک نے مجھ پر کرم کیا، آج 96 نمبر آپ تک پہنچا، اور یہ میری بخشش کی ضمانت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب آگے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آسانی دے کہ میں 365 اولیاء کرام کو بیان کروں، جس کے اندر دین اسلام کی تعلیمات بھی ہوں، تاکہ لوگ عمل کریں اور میری بخشش کا سبب بن جائے۔ اسما دعائی بے خصائص سے لطف کا، یا اللہ آمین 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 بجاہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ۔ اس لیکچر کے بعد بہت اہم لیکچر ہے، وہ شکرانہ بھی ہے، 97 نمبر جو لیکچر ہے وہ شکرانہ بھی ہے۔ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کسی سٹوری کو نہیں بنایا، اس کا ٹائٹل میں نے یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر کرنا ضروری کیوں ہے، یہ ٹائٹل بنایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر سے وہ ہٹ جائے، لیکن جتنے لسنر ہمارے ہیں میں گزارش کروں گا وہ اس لیکچر کو ضرور سماعت کریں۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں لوگ کچھ یوں پکارتے ہیں: فخر سجادہ نشینان پاکستان، مجدد طریقت و حقیقت، شمس العارفین حضرت شمس الدین عالوی سیالوی چشتی رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت جو آپ کی ہے وہ 1799 عیسوی ہے، جس کا ابھی 2016 جا رہا ہے، اور 1213 ہجری ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 1883 عیسوی ہے، 4 جنوری، اور سفر کی 24 بنتی ہے، 1300 ہجری ہے۔ قمری سالوں کے مطابق تقریباً آپ کی عمر 86 سال بنتی ہے، اور شمسی سالوں کے مطابق تقریباً آپ کی عمر 83 سال بنتی ہے۔ پیر پیراں
شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے وصال سے 652 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 132 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار سیال شریف میں ہے، اور یہ گاؤں ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سرگودا کے اندر آتا ہے۔ عظیم سند سے عظیم پیام سماعت کر لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آج میں متن دوسرا بیان کرنے لگا ہوں، چین سیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان دل سے پہچاننے کا نام، زبان سے قول اقرار کرنے کا نام، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ آئیے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ سیال لجپال کو جو یہ ٹائٹل دیا گیا فخر سجادہ نشینان پاکستان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹائٹل لوگوں نے اس لیے دیا کہ سیال لجپال پیر کرم شاہ الازہری کا پیر خانہ ہے۔ سیال لجپال مجدد ملت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے۔ سیال لجپال مجدد طریقت پیر سید حیدر علی شاہ آف جلال پور کا پیر خانہ ہے۔ سیال لجپال مولوی عبدالغنی آف بڑیلہ شریف کا پیر خانہ ہے۔ سیال لجپال پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کا مرکز ہے۔ سیال لجپال تصوف اور صوفی ازم کا مرکز ہے۔ سیال لجپال جن کو مجدد وقت پیر محمد مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے مجدد طریقت کہا ہے۔ سیال لجپال جو مولا علی کی اولاد سے ہیں۔ سیال لجپال جن کے لیے خواجہ توسوی نے یوں دعا کی، اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں۔ سیال لجپال آپ قطب مدار تھے، آپ کا سایہ نہ تھا، آخری 10 سال اس کو چھپانے کے لیے سر پہ چھاتا رکھتے تھے۔ تو سیال لجپال کو فخر سجادہ نشینان پاکستان اس لیے کہا کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ جمع تفریق کر کے کسی نہ کسی طرح وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور بڑی بڑی گدیاں جو ہیں ان کے جو بانی ہیں وہ آپ کے سلسلے سے جو ہے وہ وابستہ۔ دوسرا، آپ کو شمس العارفین کہا جاتا ہے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ عارفین، شمس العارفین، عارفین کے سورج۔ یہ عارفین کیا ہے؟ عارفین عارف کی جمع ہے۔ عارف کا معنی اردو میں تو جاننے والا کرتے ہیں، پہچاننے والا، جاننے والا کرتے ہیں، مگر صوفیہ میں عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ جانتا ہو۔ داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جو معنی کے ساتھ ساتھ حقیقت کو جانے۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنی کے ساتھ ساتھ حقیقت کو پہچانے۔ کیونکہ جو مولوی ہوتا ہے وہ معنی تو جانتا ہے، لیکن جب عارف بن جاتا ہے تو پھر کیا مقام ہوتا ہے؟ پھر وہ معنی کے ساتھ حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ عارف کو تقدیر کے رد و بدل سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت احمد بن محمد بن زید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حضرت شیخ شبلی جنیدی رحمت اللہ علیہ سے سنا، عارف وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ سے تعلق توڑ لے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف وہ ہوتا ہے جو باطن کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں، عارف زمین کی طرح عاجز، بادلوں کی طرح سخی، خود خاموش رہتا ہے مگر اللہ اس کی شہرت کرتا ہے۔ حضرت ابو طیب سامری فرماتے ہیں، العارف فوق ما یقول والعالم دون ما یقول۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، عارف وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مخلوق سے جدا ہوتا ہے۔ لأن العالم قائم بنفسہ والعارف قائم بربہ۔ یہ بڑی ٹاپ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے۔ لأن العالم قائم بنفسہ والعارف قائم بربہ۔ اور خواجہ شمس الدین علوی سیالوی کو عارفین کا سورج قرار دیا گیا۔ تو آپ نے عارف سمجھ لیا، عارف کسے کہتے ہیں؟ تو عارف جب سمجھ لو گے
تو سیال لجپال کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ شمس العارفین کا ٹائٹل دیا گیا، اور یہ ٹائٹل انہوں نے خود نہیں رکھا۔ کچھ ٹائٹل ہوتے ہیں کہ آدمی خود رکھتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ٹائٹل کیا دینے ہیں، تو پھر وہ نیا ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ آپ نے خود بھی نہیں دیا، اور پھر خود کچھ ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں کہ مریدین بنا کر دے دیتے کیونکہ ان کو تو لالچ ہے، لیکن شمس العارفین کا ٹائٹل سیال لجپال رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے دیا ہے کہ جو وقت کے علماء تھے، جو خود ایک مدرسہ تھے، جو خود ایک لائبریری تھے، جو خود مجدد تھے، جو صاحب کتاب و خطاب تھے، انہوں نے یہ شمس العارفین کا سیال لجپال کو ٹائٹل دی۔ شمس الدین یہ آپ کا ذاتی نام ہے، شمس الدین، دین کی روشنی پھیلانے والا، دین کا سورج۔ یہ لفظ دین نام کا حصہ جو بنا تو یہ 4 صدی ہجری سے شروع ہوا، اور یہ دمشق سے شروع ہوا۔ پہلے دین جو ہے وہ نام کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام چلتے ہیں، تابعین کا دور بھی آیا، امام احمد بن حنبل، امام اعظم، امام شافعی، ابو حنیف۔ تو یہ دین کب شامل ہوا؟ دین نام کا حصہ 4 صدی ہجری سے شروع ہوا اور دمشق سے شروع ہوا۔ جو بڑے بڑے شرافاء اور امراء ہوتے تھے، جب ان کو بلایا جاتا تھا محفل کے اندر تو ان کو لقب دیے جاتے تھے ایسے کہ جن کا مضاف علیہ دین ہوتا تھا۔ پھر وہاں سے یہ سفر کرتا، ٹریول کرتا ہوا یہ نام ہندوستان میں آیا۔ ہندوستان میں پھر ان لوگوں نے اپنایا جو وہاں کے بادشاہ بنے یہاں ہندوستان میں، یا بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، پھر یہ بالکل مشہور ہو گیا۔ پھر عام دوسرے طبقوں میں بھی یہ لفظ دین جو ہے حصہ بننے لگے۔ آپ کا نام شمس الدین، علاوی، سیال لجپال کے نام کے ساتھ علاوی آتا ہے، یہ لام کے اوپر زبر ہے، علوی نہیں پڑھیں گے، علاوی پڑھیں گے۔ ان کو علاوی کیوں کہتے ہیں؟ یہ علی والے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی اولاد سے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کے بطن سے نہیں۔ سیال لجپال کا گھرانہ علاوی ہے، یعنی حضرت علی کی اولاد سے۔ ان کا شجرہ نسب زمان علی بن عون قطب شاہ سے جا کر ملتا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر جا کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کو علاوی بھی کہتے ہیں اور قطب شاہی بھی کہتے ہیں۔ تو سیال لجپال جو ہیں، یہ ان کا شجرہ بھی جب جائے گا تو یہ بھی عرب سے جا کر مل جائے گا۔ اب میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، ویسے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سیال لجپال جو ہیں یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ حضرت عباس کون سے؟ وہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور تحقیق دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو طے ہے کہ آپ قطب شاہی کی اولاد سے ہیں اور وہ مولا علی کی اولاد سے ہیں۔ کرسٹفی فرینچ سکالر کا کہنا ہے کہ قطب شاہ مولا علی کی دوسری بیوی خولہ بنت جعفر الحنفیہ کے بیٹے، جو والدہ کی وفات کے بعد محمد بن الحنفیہ کہلوائے، ان کی اولاد سے۔ کرسٹفی کی ریسرچ سن لی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو علوی ہیں، یہ مولا علی کی جو زوجہ تھی خولہ بنت جعفر الحنفیہ، یہ حنفیہ جو ہے یہ قبیلہ ہے۔ محمد بن حنفیہ مشہور ہوئے، وہ وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی والدہ کا قبیلہ جو تھا اس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا، ورنہ تو محمد بن علی ہوئے نا۔ محمد بن حنفیہ کیوں کہلوائے؟ وہ قبیلہ ہے آپ کی والدہ کا۔ تو ان کی اولاد سے، اس فرینچ کی یہ ریسرچ ہے کہ ان کی اولاد سے جو بچے ہیں وہ قطب شاہی ان کی اولاد سے، اور یہ قبیلہ بڑا مشہور تھا۔ جس قبیلے سے پیر سیال لجپال ہیں، پیر سیال لجپال کے خون میں خون ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ساری زندگی آرمی کے اندر گزار دی، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اسلام میں گزار دی۔ اس خون کے اثر کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ سیال لجپال گھرانے کی کیوں نہیں لگتی تھی۔ یہ قبیلہ آرمی میں رہا، ہارون الرشید کی آرمی کی جو کمانڈ تھی وہ قطب شاہی خاندان کے ہاتھ میں تھی، یعنی ان کی آباء و اجداد کی۔ تو سب سے پہلے ہارون الرشید کی فوج کو چھوڑ کر افغانستان ہرات کے اندر یہاں کچھ دیر قیام کیا، وہاں سے یہ قطب شاہی آپ کا جو قبیلہ ہے یہ ہندوستان کی فوج میں جا کے شامل ہو گئے،
تو قطب شاہی کے 6 بیٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ جب ہرات سے انڈیا آئے تو یہاں بھی فوج کے اندر رہے اور دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کو اعوان کا لقب دیا گیا، اعوان کا۔ تو سلطان باہو یہ بھی قطب شاہی کی اولاد سے ہیں، اور سیال لجپال جو ہیں یہ بھی قطب شاہی کی اولاد سے ہیں۔ تو سلطان باہو بھی علوی ہیں اور سیال لجپال جو ہیں یہ بھی علوی ہیں۔ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی جتنے سیال لجپال کے ماننے والے ہو؟ تو سیال لجپال جو ہیں یہ قطب شاہی کی اولاد سے، اور وہ مولا علی کی اولاد سے۔ سیالوی یا نسبتی ہے، سیال کا رہنے والا۔ یہ سیال شریف جو ہے یہ شہر ملک پاکستان موجودہ، اس کا صوبہ پنجاب، اس کا شہر جو سرگودا ہے اس سے 30 مائلز دور ہے۔ پنجاب میں 2 قبیلے سیال کہلواتے ہیں، ایک وہ جو جھنگ کے اکناف و اطراف میں رہتے ہیں، یہ راجپوت ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔ دوسرا قبیلہ جو قطب شاہی ہے یہ بھی سیال کہلواتے ہیں، لیکن یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ان سے سیال لجپال۔ اب یہ تلفظ اس کا کیا ہے؟ تو ایک لفظ ہوتا ہے سیال، یا کے اوپر شد، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی ہوتا ہے بہت بہنے والا، رقیق۔ اور ایک ہے سیال، یا کے اوپر زبر، یہ ہندی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاڑا، موسم سرما۔ تو یہ سیال نام کیوں پڑا؟ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سال تھا، تو سال جو ہے وہ مرور زمانہ اور کثرت استعمال کی وجہ سے سال سیال پڑ گیا، یہ ایک نظریہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ سیال ذات ہے یا قبیلے کا نام ہے؟ اس کے لیے ایک تحقیق آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سر ڈینزل چارلس 1870 دسمبر میں پنجاب آئے، 1905 میں لیفٹیننٹ گورنر آف پنجاب رہے۔ انڈیا میں مردم شماری ہوئی تو 1881 کے پنجاب آپریشن کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، A Glossary of the Tribes and Castes۔ اس کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیال جو ہے یہ قبیلہ ہے، ایک زرعی قبیلہ ہے، ذات نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ سیال لجپال جو ہیں ان کی ذات علوی ہے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ مجدد طریق حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی علوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا پہلا فرد جو انڈیا میں آیا وہ قطب شاہ علوی ہے۔ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جو ان کے خاندان میں بڑا مشہور ہوا بعد میں، وہ خواجہ شیر کرم علی علوی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بڑا مشہور نام ہے، قریب کا نام ہے ذرا۔ کون سا؟ خواجہ شیر کرم علی علوی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے علم شریعت پشاور سے حاصل کیا۔ مختلف ادوار کے اندر علم کے مختلف مراکز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شہر اس شہر کے قریب پڑتا ہے تو آدمی وہاں چلا جاتا ہے۔ تو سیال لجپال کے یہ جو جد ہے علم شریعت جو ہے وہ پشاور میں جا کر حاصل کیا، اور آپ وہیں پڑھتے رہے، سارا علم آپ کو ایک ہی جگہ مل گیا۔ پورا پڑھنے کے بعد استاد کے منظور نظر ہو گئے، استاد فرمان لگے چلو بیٹا حج کرنے چلتے ہیں۔ تو سیال لجپال کے جد اعلیٰ خواجہ شیر کرم علی علوی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کے ساتھ پشاور جب پڑھتے تھے حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے تقریباً علم پڑھ لیا۔ حج کرنے کے لیے جب گئے تو آپ مدینہ شریف رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر خواجہ شیر کرم علی نے 10 سال گزار دیے۔ بہت بڑا عرصہ ہوتا بھائی، 10 سال گزار دیے۔ آپ کا کام کیا ہوتا؟ پانی بھرنا نمازیوں کے لیے، صفائی کرنا مسجد کی، خدمت کرنا اور بیٹھے رہنا، مطالعہ کرنا، مراقبہ کرنا۔ سرکار کے در کے قریب جگہ مل گئی، 10 سال میں آپ کو کتابیں بھی ازبر اور عربی پہ عبور حاصل اور تصوف بھی۔ اور یہ بات سب لوگ سن لیجئے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہوتا ہے
وہ صوفی نہیں ہوتا. یہ آج کے دور میں تو بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن پرانے دور کے اندر جو بھی علم شریعت پڑھتا تھا وہ علم طریقت کا ماہر بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے ظاہر کو تو پاک کر لے اور باطن اس کا گندا رہے. ضرور کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیتے تھے. تو یہ آپ کے لیے موقع ہوا. آپ نے یہاں 10 سال گزارے عربی میں کتابیں. اور مدینہ شریف کی مسجد جو ہے، یہ یاد رکھیے گا سب لوگ، اگر کوئی عالم دین مدینہ جا رہا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ وہاں ویسے بیٹھا رہتا تھا. اس وقت مکہ اور مدینہ دونوں جو مساجد ہیں، دونوں مساجد کے اندر تصوف کے حلقہ بھی لگتے تھے اور ظاہری علم بھی پڑھایا جاتا تھا. تو اس لیے جو وہاں رہتا تھا وہ ضرور مستفید ہوتا تھا. تو آپ نے 10 سال جب وہاں گزارے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیال لجپال کے جد اعلیٰ وہاں بیٹھے ویسے ہی وقت گزار. نہیں، 10 سال کے اندر پورا علم پڑھا، جو بچ گیا تھا وہ بھی پڑھا اور تصوف دونوں. ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام میں ظاہر ہوئے، فرمانے لگے آپ بغداد چلے جاؤ. آپ پھر مدینہ شریف سے خواجہ شیر کرم علی علوی قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد شریف گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو بھیجا ہے تو آپ نے بغداد جا کر پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر بھی وہی کام شروع کر دیا. پانی بھر کے لاتے، نمازیوں کے لیے پانی رکھتے، ان کے وضو کے لیے صفائی کرتے، اور روزہ پہ فارغ وقت میں بیٹھ کر میڈیٹیشن اور مراقبہ کرتے. آپ کا جب وقت وہاں پورا ہوا تو بغداد سے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خام میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آپ اب چلے جائیے یہاں سے ملتان چلے جائیے، اور وہاں جا کر سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جا کر بیعت کر لیجیے. آپ کا کام مکمل، آپ کا فیض وہاں پہنچا دیا گیا ہے. اب آپ بغداد سے چلے. سیال لجپال لوگ ایسے نہیں کوئی مشہور ہوتا، کوئی بات تو ہے نا، کسی کے ساتھ تو لگا ہے، کوئی تو اس کے پیچھے ہے نا. تو آپ بغداد سے جب چلے، بغداد سے سیدھا ملتان آئے، ملتان تشریف لائے تو یہاں آ کر آپ نے موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ گیلانی ہیں، یہ بھی غوث پاک کی اولاد سے، ان کی بات کی. ان کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ موسیٰ پاک شہید ملتان کے لوگ انہیں جانتے ہیں. اصل میں ہوا کیا کہ جاٹ قبیلہ کی جو لنگا کی وار تھی، سول وار، اس کے اندر آپ کو گولی لگ گئی تو آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے اس گولی سے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شہید لگتا ہے. تو خواجہ شیر کرم علی علوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات کری، فیض لیا، اور یہاں سے آپ واپس تشریف لائے. وہ بھی اپنے پیر کے کہنے پر انہوں نے فرمایا اب آپ واپس چلے جائیے، جہاں آپ کے ماں باپ تھے اسی جگہ پہ جائیے. تو کرم علی جو ہیں یہ اب سفر کر کے ملتان سے دھول بالا میں پہنچے. وہاں امی اور ابو تھے، آپ اپنی امی اور ابو کی اجازت سے پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن واپس آئے تو امی اور ابو نہیں ہیں، اور ایک آدھ رشتہ دار تھا آپ کا، ویسے تو سارا قبیلہ ایک آدھ رشتہ دار تھا، وہ بھی گیا، کوئی بھی نہیں قصبے میں. تو آپ نے اپنا وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور جنگل میں جا کے ڈیرا لگایا. جنگل میں ڈیرا لگایا، اللہ کی عبادت شروع کر دی. تو اللہ کا ولی اور عالم دین جہاں ڈیرا لگاتا ہے آدمی آنے لگ جاتے ہیں. لوگ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آنے لگ گئے. جب آئے تو یہاں بھی آپ نے وہی کام کیا. صوفی ولی کامل جہاں جائے گا لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرے گا. سب سے پہلے کنواں کھدوایا کہ لوگوں کو پانی پینے میں پرابلم ہے. پھر اللہ کا گھر بنایا کہ لوگوں کو عبادت کرنے میں پرابلم ہے. اللہ کا گھر بنانے کے بعد پھر آپ نے مکانات بنوائے کہ لوگوں کو رہنے میں پرابلم ہے، کیونکہ مسجد میں سونا تو حرام ہے نا. نوائی تو سنت الاعتکاف، اگر آپ لوگوں کو کبھی مسجد میں جانا پڑ جائے تو یہ یاد رکھیے مسجد میں کھانا حرام ہے، مسجد میں سونا حرام ہے. تو اسی لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعوت اسلامی والے آپ کو بار بار یاد کرواتے ہیں نا کہ نوائی تو سنت الاعتکاف پڑھ لو. تو یہ نوائی تو سنت الاعتکاف اسی لیے پڑھ لو کہ آپ اگر کھا لیا یا بات کر لی تو تمہیں گناہ نہ ہو. تو مسجد میں تو نہیں سو سکتے تھے، تو سیال لجپال کے جد اعلیٰ نے کیا کیا، مکانات بنوا دیے. اب تو اس جنگل میں بھی منگل لگ گیا، لوگوں کو فیض دینا شروع کر دیا. فارسی زبان پہ عبور حاصل تھا آپ کو، عربی زبان آپ نے 10 سال مدینہ شریف میں پڑھا تھا، وہاں رہے تھے، عربی زبان پہ عبور حاصل، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ گئے. آپ نے پھر اپنے مرشد کے حکم سے ایک پاک دامن عورت سے شادی کر لی. شادی جب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے.
ان میں سے ایک بیٹا حضرت تاج محمود علوی رحمۃ اللہ علیہ مکمل کمپلیٹ کاپی تھے اپنے ابا حضور کی، طریقت میں بھی اور شریعت میں بھی۔ یہ حج کرنے کے لیے جب گئے تو وہاں وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ لیا، لیکن نشانی چھوڑ گئے۔ آپ کے صاحبزادہ تھے جن کا نام حافظ برخودار علوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دادا کو بڑے پیارے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن تھے۔ یہ اپنے دادا کو کرم علی علوی انہیں قرآن سنایا کرتے تھے، تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے قرآن سن کے، پوتے سے بڑا پیار۔ تو آپ کی روحانیت کی وجہ سے حافظ برخودار علوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روحانیت کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے۔ تو موضع ہندوان کے عمرا نے 500 بیگھا زمین جو ہے وہ آپ کو دی۔ یہ 500 بیگھا زمین جو ہے یہاں سیال شریف جو ہے وہ آباد کیا گیا۔ ایک بیگھا 4 کنال کا ہوتا ہے، تو 500 بیگھا 2000 کنال زمین ہوئی۔ تو 2000 کنال زمین جو آپ کو ملی تو ذاتی اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کی کہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہیں کہا جو اسلام میں داخل ہوتا ہے یہاں مکان بنائے، جو پڑھنا چاہتا ہے یہاں مکان بنائے، جس کے پاس مکان نہیں ہے یہاں مکان بنائے۔ یہ صوفی کا کمال ہوتا ہے، یہ تصوف ہے۔ یہ چاہتے ہیں ہم۔ تصوف ہندوؤں اور سکھوں کی طرح یہ جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، تصوف باطن کو پاک کرنا اور انسانوں کو فائدہ دینا۔ اب ان کے بعد حافظ محمد شریف علوی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے والد گرامی حضرت حافظ برخودار علوی رحمۃ اللہ کے بعد جانشین ہوئے۔ یہ بھی شریعت اور طریقت کا خوب انہوں نے علم پھیلایا۔ ان کے 4 صاحبزادے ہوئے، ان میں سے ایک تھے میاں محمد یار علوی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خود کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ عطا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ذمہ داری کو اختیار کر لیا۔ ذمہ داری، بہت بڑے اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ذمہ داری کی ہے، کھیت میں ہل چلایا، بہت سے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی خود کو اس میں چھپا لیا، لیکن ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے۔ اتنا عشق تھا کہ کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن لیتے، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، رونے لگ جاتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ محمد یار علوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت علامہ عبد الرحمن کی صاحبزادی جو حافظہ، عالمہ، عاملہ، ولیہ کاملہ جنت بی بی سے ہوا۔ آپ کا علاقہ سیال سے 1 مائل جو ہے وہ دور تھا۔ آپ علاقے کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ ایک حافظہ، عالمہ، عاملہ، ولیہ کاملہ جنت بی بی کا نکاح ایک عاشق مصطفیٰ سے جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک امانت سپرد کی تھی، وہ امانت ان کے سپرد ہو گئی۔ امانت جو ہے وہ قرار مکین میں جب آ گئی، اب اس کا ایک پیریڈ ہے امانت کے ظہور کا۔ اس امانت کے ظہور کے پیریڈ کے دوران ذرا عمل دیکھیے، آپ روزانہ 41 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتی، باقی فرائض، نوافل، کام، بچیوں کو پڑھانا، 41 مرتبہ سورہ یاسین۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ وہ عظیم امانت قوم کے سپرد کر دی، نام رکھا شمس الدین، اور بعد میں سیال لجپال مجدد طریقت حضرت شمس العارفین شمس الدین علوی سیالوی کے نام سے یہ امانت مشہور ہوئی۔ یہ ایک عظیم بیٹا اللہ تعالیٰ نے میاں یار محمد علوی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ آپ کی ولادت 1799 میں ہوئی۔ سیال لجپال مجدد طریقت ایک خوشی کا پیام تھے۔ یہاں نکتہ پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کا ایک نکتہ ہے، کہنے لگے 1799 کو ہی انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا، 1799 کو ہی رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا بھنگی مثل سے۔ اب مسلمان مایوس ہے، اس مایوسی کے عالم میں 1799 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیال لجپال کا ظہور دنیا میں کر دیا۔ اب اکلوتے بیٹے، ماں حافظہ ہے، ماں تو اب اپنا سارا فیض منتقل کر دے گی۔ ابا کی طرف سے اس کے عشق مصطفیٰ آیا، ماں کی طرف سے قرآن مجید آیا، ادب آیا، تصوف آیا، بچے کی پرورش شروع ہو گئی۔ ایک بات سب لوگ سن لیجئے، بچے کی پرورش صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، بچے کی پرورش جو ہے وہ پورے گھر کے 24 گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے،
اگر آپ کے گھر کے اندر ٹی وی ہے اور اس پہ اگر مووی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں مسلسل، آپ کے گھر کے اندر گفتگو بڑی عجیب قسم کی چل رہی ہے، تو یہ بچے کی تربیت میں شامل ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت یہ ہے کہ بچے کو سکول بھیج دیا یا مولوی صاحب نے لیکچر دے دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کی ولادت سے 1 سال پہلے، اب چونکہ آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ تربیت شروع ہو گئی ہے، اس نقطے کو اگر سب لوگ آپ سمجھ گئے تو یقین جانیے ہماری اولاد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بچے کی ولادت سے سال پہلے، اب اس کے لیے میں یہ تعین کرتا ہوں کہ جس دن شادی ہوئی ہے اس دن سے بچے کی تربیت شروع ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہو بچے کو، جو تم کرو گے اب وہی بچے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تم نے نمازیں شروع کر دی ہیں، نوافل شروع کر دی ہیں، قرآن شروع کر دیا ہے، یہ چیزیں بچے کی تربیت شروع ہو گئی۔ اب وہ گھر سے، اب اگر گھر میں ٹی وی ہے، گانے ہیں، آ رہے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں یا اسلام کیا، بچے کے ذہن میں وہی چیزیں جاتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے استاد ناکافی ہے جو آپ نے تربیت میں 1-2 منٹ کے لیے شامل کیا ہوا ہے، وہ 1-2 منٹ ہی بنتے ہیں جتنا اس نے وقت گزارا۔ یہ دیکھیے اب سیال لجپال کی والدہ، اب تربیت شروع ہے، باپ عاشق مصطفیٰ درود پڑھ رہا ہے، امی حافظہ ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں بچے کی تربیت۔ 5 سال کے ہوئے سیال لجپال، تو والدہ محترمہ نے قرآن مجید یاد کرنے کے ڈال دیا۔ تو سیال لجپال نے 5 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا، 2 سال کے اندر قرآن مجید یاد کر دیا، 7 سال میں قرآن پاک مکمل یاد۔ یہ ہے تربیت۔ بات کو سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اور یہ 1804 کی بات ہے، عیسوی کی۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اب جب حفظ کر لیا تو ماں کا دل چاہا کہ حافظہ تو میں بھی ہوں، میرا بیٹا اور پڑھے اور پڑھے۔ اب اس کے لیے ڈھونڈا گیا کہ کہاں پڑھے بچہ، تو حضرت علامہ جامع معقول و منقول محمد افضل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مدرسہ تھا میاں کی ڈھوک میں۔ یہ اصل میں لفظ میاں کی ڈھوک ہے، تو میاں کی ڈھوک کثرت استعمال کی وجہ سے میاں کی ڈھوک بن گیا۔ مدرسہ نظامیہ چشتیہ، ان کا خاندانی قدیم مدرسہ تھا۔ آپ حدیث، فقہ، منطق کے عالم تھے۔ آپ کے مدرسہ میں لوگ پڑھنے کے لیے کابل سے، کندھار سے، سوات سے آتے تھے۔ اور جب رنجیت سنگھ کی فوج نے جب حملہ کر دیا، اب ظاہر ہے جب آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرے گا تو پھر اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب ہر قوم کے پاس ایک ہی ہے، اس لیے کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے۔ جب کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر قوم، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کوئی بھی قوم ہے، اور پھر ہر قوم میں جتنے فرقے ہیں ان کا جواب ایک ہی ہے کہ جب تمہارے گھر پر کوئی حملہ کرا پھر اپنا گھر بچاؤ گے، آگے بڑھو گے۔ تو جب رنجیت سنگھ نے ان کے قصبے کے اوپر حملہ کر دیا تو آپ نے اپنے مدرسے کے لوگوں سے اور اپنے مدرسے سے تلواروں کے نشان نہیں ہٹائے، تو آپ نے کیا کیا؟ تلواریں پکڑا دی، بھئی آپ اپنی جان بچاؤ۔ تو جب ان پر حملہ ہوا تو اسی حملے دفاع کے دوران جو ہے وہ آپ شہید ہو گئے۔ اس لیے علامہ جامع معقول و منقول محمد افضل شہید رحمت اللہ علیہ، میں کہہ رہا ہوں سیال لجپال نے اس عظیم مدرسہ میں صرف 2 ماہ پڑھا ہے، کریمہ اور نام حق۔ کریمہ جو ہے یہ بچوں کو پڑھایا جاتا، کریمہ جو ہے یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہم جب شروع میں پڑھنے لگے تو ہمیں بھی پڑھایا گیا۔ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد کروایا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس۔ یہ میں ہر جمعہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ یہ ہمارے ابا حضور نے ہمیں ساری یاد، یہ سب بچوں کو پڑھائی جاتی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کی عرش مجیدش بہت متقا، لوگ بھی اسے ضرور پڑھا گئے۔ تو سیال لجپال نے یہ کریمہ اور نام حق جو ہے وہ 2 ماہ وہاں پڑھا۔ فارسی کی نثر کی کتابیں، فارسی کی نظم کی کتابیں یہ بیسک میں پڑھائی جاتی تھی۔ جب بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا تو پڑھاتے تھے، اس کے اندر اسباق ہوتے تھے، اخلاقیات ہوتے تھے کہ بچے نے کیسے ادب کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے لائف گزارنی ہے، وہ چیزیں یاد کروا دی جاتی۔ فارسی کی نثر و منظوم تمام کتب آپ نے اپنے ماموں علامہ احمد الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ پھر آپ مکھڈ شریف گئے۔ کریمہ اور نام حق آپ نے 2 ماہ کے اندر یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد فارسی کی جو ہے شروع میں ساری کتاب
پڑھی جاتی تھی، یوسف و زلیخا بھی ہوتی تھی اس کے اندر، وہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا، یہ ساری کتب پڑھائی جاتی تھی فارسی کی. بہت پیاری زبان ہے. ہمارا بڑا ذخیرہ جو ہندوستان کے اندر جو زیادہ بڑا ذخیرہ ہمارا فارسی کے اندر ہے. تو آپ نے نظم کے اندر جتنی ہیں اور نثر میں جتنی ہیں وہ ساری کتابیں آپ نے اپنے ماموں سے پڑھی ہیں. یا سیال لجپال کے ماموں بھی بہت بڑے علامہ تھے. فارسی زبان تو آپ کو ازبر تھی. منظوم نثر سارا کلام آپ نے اپنے ماموں سے پڑھا ہے، علامہ احمد الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور جب یہ ابتدائی کتب آپ پڑھ چکے تو پھر اس کے بعد آپ مکھڈ شریف گئے. یہ مکھڈ شریف جو ہے یہ قصبہ ضلع اٹک میں آتا ہے. یہاں آپ نے تقریباً 13 سال گزارے ہیں. یہ مکھڈ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے باقی برکات کے ساتھ یہ برکت بھی حاصل ہے کہ سیال لجپال نے زیادہ وقت جو ہے وہ یہاں گزارا. 13 سال ایک بہت وقت ہوتا ہے. علامہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہوتے تھے. تو یہاں اپنے علامہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ سے 1817 عیسوی تک پڑھا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب 13 سال گزارے ہیں تو ساری کتب پڑھ ڈالی ہوں گی، جتنی کو بیچ میں آتی ہیں سب کی سب پڑھ دی. پیر سیال لجپال جب اپنے مدرسہ سے گھر کی طرف آتے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تو رستے میں دین پور قصبہ جو ہے وہ پڑتا تھا. اس قصبے میں ایک ولی کامل آتے تھے، میاں محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ. وہ جو ہی دیکھتے شمس الدین سیال لجپال کو، علوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہو کے پاس چلے جاتے، سلام کرتے، ساتھ ساتھ چلتے رہتے، دعا کے لیے درخواست کرتے، بڑی عزت اور احترام کا اظہار کرتے جبکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ جو قصبہ کی حد ہے وہاں تک چلے جاتے. ایک دن آپ کے ایک خادم نے پوچھ لیا، کہنے لگے آپ اس نوجوان کی اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تم دیکھنا ایک روز یہ نوجوان اقلیم فقر کا فرما رما بن جائے گا. اس کی عظمت کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں بجے گا. بڑے بڑے ارباب کمال اس کے ہاں حاضر ہو کر منزل کو پائیں گے. اور اپنے بیٹے کو وصیت کی، میاں مراد بخش کو. انہوں نے کہا سن، یہ تجھے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب یہ لڑکا بیعت کر کے آئے اور خلافت اسے مل جائے تو نے اس کی بیعت کرنا ہے. مکھڈ شریف میں 13 سال آپ نے گزارے. اس کے بعد علامہ حسن الدین توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. ان کا مدرسہ ضلع اٹک کے قصبہ اخلاص میں تھا. آپ نے شریعت کا علم، یہ علامہ حسن الدین جو ہیں انہوں نے شریعت کا سارا علم جو ہے وہ ہندوستان سے حاصل کیا تھا. 1817 میں ان کے پاس شرح وقایہ اور متول پڑھنے کے لیے گئے. شرح وقایہ ہدایہ سے پہلے پڑھی جاتی، ہو سکتا ہے کہ کہیں مدرسے میں آگے پیچھے. شرح وقایہ وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ. الحمدللہ میں نے یہ کتاب جامع معقول و منقول حضرت علامہ سید یعقوب شاہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ پڑھی. یہ کتاب میں نے ان سے پڑھی، دونوں جلدیں میں نے ان سے پڑھی. المتول یہ کتاب بھی پیر سیال لجپال نے علامہ حسن الدین سے پڑھی. یہ متول جو ہے یہ شرح تلخیص المفتاح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی الہمنا حقائق المعانی و دقائق البیان. یہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے متول جو ہے. آپ نے وہاں پڑھی. 2 سال تک آپ یہاں رہے. اس کے بعد 1819 میں آپ افغانستان روانہ ہو گئے. تو سیال لجپال اب ہائر ایجوکیشن کے لیے، سند لینے کے لیے، دستار فضیلت کے لیے ہندوستان سے، یعنی اس وقت یہ سارا ہندوستان ہی ہوتا تھا، یہاں سے آپ افغانستان کے لیے روانہ ہوئے. جب آپ وہاں پہنچے آپ نے سنا تو تھا کہ وہاں علامہ غوث محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ دراز ہیں. لیکن آدمی جب جاتا ہے تو شروع میں پرابلم ہوتی ہے ڈھونڈنے میں بھی، اور جگہ کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں، یہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مراکو میں گیا، مراکش میں پورا دن ڈھونڈتا رہا کہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ کہاں ہے. جبکہ جس جگہ پہ میں کھڑا تھا ایک دفعہ میں وہاں سے پیدل ہی چلا گیا اور پیدل واپس آ گیا. نہ ٹیکسی والا جواب دے رہا ہے نہ مجھے مل رہا ہے. تو بعض اوقات جگہ کا ملنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو افغانستان کے اندر جب آپ پہنچے تو رہائش کا بڑا مسئلہ بنا سیال لجپال کو. اب یوں ہی جا رہے ہیں، آواز آئی آگے سے
ہٹو بچو ہٹو بچو، امیر شیر علی خان کی سواری آ رہی ہے۔ اب ذرا خون دیکھیے، مولا علی کا خون ہے نا، تو پیر سیال لجپال آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا۔ لجام کو پکڑ کے سیال لجپال نے کیا جملہ کہا، فرمانے لگے برائے اقامت ما جائے میدہی یا نمیدہی۔ اچھا جلن سے جملہ بولا تو امیر شیر علی خان آگے سے کیا بولتا ہے، پیر سیال لجپال کو یہ کہنے لگا چرا نمیدہم بسرو چشم میدہم، کیوں نہیں دوں گا، آپ میرے مہمان رہیے۔ 3 دن تک پیر سیال لجپال امیر شیر علی خان کے شاہی مہمان رہے، اور افغانستان کے اندر بھی پیر سیال لجپال کا اتنا، آپ ماشاءاللہ عالم تو تھے، بس وہ سند فراغت لینی تھی، کوئی تھوڑا سا فیض لینا تھا، کیونکہ جب آدمی ہدایہ تک مشکات تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی خود آگے بڑھتا جاتا۔ میں نے بھی جب ہدایہ شریف شروع کی تھوڑا ہی پڑھا، استادوں نے فرمایا ٹھیک ہے اب آگے چلتے جاؤ۔ آپ جب وہاں پہنچے آپ کے علم کو تسلیم کیا گیا، اور جو امیر شیر علی خان کے دربار کا جو قاضی تھا اس کا اپنا مدرسہ بھی تھا، اس نے پیر سیال لجپال کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس رکھ کے کہنے لگا جو آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہو آپ کرو، میرے پاس رہو۔ آپ نے وہاں کچھ روز قیام کیا، 3 دن شاہی مہمان رہنے کے بعد مدرسہ میں منتقل ہو گئے۔ آپ کی جب رہائش کا بندوبست کر دیا گیا، آپ نے وہاں پڑھنا شروع کیا۔ اس قدر استاد آپ سے متاثر ہوئے کہ وہ قاضی متاثر ہوا، کہنے لگا کہ آپ میرے بیٹے بن جاؤ، میرا بیٹا نہیں ہے تو کیسے بیٹے بنو، میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو تم میرے پاس ہی رہ جاؤ، میں تم جیسے قابل شاگرد کو کھونا نہیں چاہتا۔ تو افغانستان میں پنجابی نہیں بولی جاتی تھی، یہ مجدد طریقت فارسی کا بھی ماہر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ نے صرف اتنی ہی اجازت دی ہے کہ میں یہاں سے دستار فضیلت حاصل کروں، میں یہاں شادی نہیں کر سکتا۔ یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے ماں باپ کا اثر۔ تو وہاں سے پھر آپ نے شیخ الحدیث علامہ غوث محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حدیث کی کتب وہ پڑھی، مشکات شریف بھی وہیں آپ نے پڑھی، حافظ محمد دراز رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پڑھا، الہدایہ شریف جو ہے یہ بھی آپ نے، مجھے یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا مطالعہ بھی جا کے افغانستان میں ہی کیا۔ کتاب الہدایہ یہد الہدا الی حافظیہ و یجل الاعمی، ہدایہ شریف بھی یہ ہماری بہت ہائی کتاب ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ تصوف میں جو آدمی داخل ہو رہا ہے، ہمارا تصوف کیا ہے کہ اس میں شرح وقایہ پڑھی جا رہی ہے، مطول پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر فارسی پڑھی جا رہی ہے۔ تصوف میں داخل ہونے کے لیے ہدایہ شریف کو پڑھا جا رہا ہے، صحاح ستہ کو پڑھا جا رہا ہے، بخاری پڑھی جا رہی ہے اور ساری پڑھی جا رہی ہے۔ بات یاد رکھیے، لوگ بخاری پڑھتے ہیں پر ساری نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں بخاری پڑھی جا رہی ہے، ساری پڑھی جا رہی ہے۔ تو آپ کو وہاں افغانستان میں دستار فضیلت ملی، وہاں کے بڑے بڑے علامہ نے، اب اسی اندازہ لگا لیجئے، جب امیر شیر علی خان کا قاضی جو ہے، دربار کا قاضی جب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، یہی رک جائیے، تو بھائی تو وہ پیسوں کی وجہ سے تو نہیں نا بیٹی دے رہے۔ تو پیر سیال لجپال ایسے نہیں پیر میرے علی شاہ مرید ہوئے، پیر سیال لجپال نے دستار فضیلت حاصل کری، پھر آپ واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے کچھ دیر آپ نے گھر قیام کیا، قیام کرنے کے بعد آپ تونسا شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تونسا شریف جو ہے موجودہ ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کا شہر ہے۔ یہ 20 سال کی آپ کی عمر ہے، سیال لجپال نے 20 سال کی عمر کے اندر جس کو کال کہا جاتا ہے وہ سب پڑھ لیا، معقول بھی اور منقول بھی، یعنی منطق بھی اور دوسری علم، سارے پڑھنے کے بعد ازبر کتابیں یاد کر لی، مجدد طریقت کو عربی بھی یاد ہے، فارسی بھی آتی ہے، اردو بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ اس مجدد طریقت کو عبور تھا، اس دور میں اردو وہی ہوتی تھی، بعد میں ترقی آہستہ آہستہ کری۔ آپ علم شریعت پڑھنے کے بعد اب تصوف کی طرف پڑھیں، یہ ہوتا ہے تصوف۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا سب سے، اور اب تو ماشاءاللہ ہمارا یہ 4 کم 100 پہ بات پہنچ گئی، بہت لوگوں نے سراہا ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے پچھلا لیکچر جو ہے وہ میرا 1 ہفتے بھی نہیں گزرے کہ 6000 آدمیوں سے جو ہیں وہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو دلچسپی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فیصلہ آباد سے کہا کہ جناب میں آپ کی پوری تقریروں کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، کتاب نہیں لکھو، کیونکہ جب آپ سن کر لکھو گے تو کچھ
تبدیلی ہو جائے گی اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے لکھا ہے. لکھ نہیں سکتے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہو کہ آپ سنو اور سناؤ, کاپی کر کے آگے لوگوں کو, جیسے مختلف ممالک کے اندر روزانہ گھر میں بیٹھ کے سنا جاتا ہے, یا مختلف اداروں کے اندر ایک لیکچر جو ہے وہ آدھا کر کے سنا جاتا ہے. لاہور میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو پتہ آپ کو معلوم یہ ہو جائے کہ ہمارے ہاں تصوف یہ ہے کہ علم شریعت پڑھنے کے بعد اب اس شریعت کو لاگو کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ سیال لجپال تونسا شریف کیوں گئے, کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے؟ سنیے, اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. جب ہمارے پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ مکھڈ شریف میں پڑھتے تھے, آپ جب مکھڈ شریف پڑھتے تھے تو مکھڈ میں ایک بہت بڑے علامہ تھے, جامع معقول و منقول حضرت علامہ محمد علی رحمت اللہ علیہ. ان کے ہاں آپ 13 سال رہے تھے. یہ محمد علی رحمت اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے علامہ تھے, علم ان کے پاس بڑا تھا, اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو متاثر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود صاحب علم ہے. آپ یہ چاہتے تھے کہ علم تو پڑھ لیا, اب علم کے فتنوں سے بچنے کا گر کون سکھائے. اس لیے میں جتنے بچے طلباء پڑھ رہے ہیں, میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس, بس یہ ہے کہ غوث پاک کے صدقے سے میری دعا قبول ہو گئی اور میں ولیوں کی شان بیان کرتا ہوں. کوئی علم نہیں, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ عاجزی واجزی نہیں ہے, سچ میں کہہ رہا ہوں. جو علم حاصل کر رہے ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا, کبھی بھی اپنے علم پہ ناز نہ کرنا. جب علم پڑھ لو, اب اس علم کے فتنے سے بچنے کے لیے گر تلاش کرو, کہ گرو ڈھونڈو. العلم حجاب اکبر کیوں کہا گیا ہے, یہ میں بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری میں نے اس کی تشریح کی. العلم حجاب اکبر کیوں ہے, جبکہ حجاب تو اور بھی ہوتے ہیں, علم کیوں بڑا حجاب ہے, جبکہ تو علم کے بعد تو حجاب ہونا ہی نہیں چاہیے. تو علم کے فتنے جو ہیں بعد میں, اس لیے مولوی پریشان رہتا ہے پوری زندگی, علم اس کے پاس بڑا ہوتا ہے. تو محمد علی رحمت اللہ علیہ اب تلاش, لیکن کوئی بندہ مل نہیں رہا. ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر دیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جب بیان ہوتی ہیں تو ایک دم فٹ ہو جاتی ہیں, لگتا ہے کہ وہ اسی چیز کے لیے تھی. ذکر کرنا تھا کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا, اٹھے کہ میں فوراً زیارت کروں. اسی وقت آپ تونسا شریف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے, اور ساتھ میں شمس العارفین شمس الدین اپنے شاگرد, چہتے شاگرد کو ساتھ لے لیا. تب وہاں پڑھا کرتے تھے, آپ کی عمر تو بہت ہی چھوٹی تھی تب. ساتھ لیا اور تونسا شریف روانہ ہوئے. بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے, کم رکتے ہوئے آپ تونسا شریف پہنچے. تونسا شریف جب پہنچے, استاد اور شاگرد دونوں خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بیٹھے, آپ نے نظر ماری, یوں دیکھا, دونوں کو قید کر لیا. دونوں کو قید کر لیا, استاد کو بھی شاگرد کو بھی. خواجہ محمد علی دوبارہ تازہ وضو کرنے کے لیے باہر گئے. آپ آلریڈی باوضو ہی تھے, بیٹھے ہوئے تھے. سب سے پہلے سیال لجپال کو خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کر لیا اسی وقت. جب وہ واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو میرے شاگرد کو تو بیعت کر لیا ہے, آپ بھی بیعت ہو گئے. اثر تو ہو چکا تھا, بیعت ہوئے. خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد علی مخدوی کو تو سارا جو دینا تھا دے دیا, کیونکہ وہ تو سارا پڑھ چکے تھے. شمس الدین سیال لجپال علوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. سب سیالوی سارے غور سے سنیں, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. مغرب کے بعد اوابین پڑھنا ہے تمہیں, اور جب اوابین پڑھو تو ساتھ 2 رکعت نماز نفل حفظ الایمان کے پڑھنے ہیں. 2 رکعت نماز نفل اللہ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا ایمان محفوظ رہے. یہ حضور کچھ اور فرمان لگے, نہیں اب چلے جاؤ, اب میرے پاس تب آنا جب تم علم شریعت پڑھ لو. سن لیا آپ نے, یہ ہے ہمارے ہاں تصوف. پیر نے یہ فرمایا کہ اب چلے جاؤ, اب تب آنا کہ جب تم پورا علم شریعت پڑھ لو گے, سند لے لو گے, پھر آنا میرے پاس. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیال لجپال تونسا شریف کیوں گئے تھے. یہ وجہ تھی کہ آپ بچپن سے بیعت کر چکے تھے. تو جب آپ نے دستار فضیلت لے لی, سارے علوم پڑھ لیے, پڑھنے کے بعد اب چلے تونسا شریف لو. اب کیا پڑھنے جا رہے ہیں, تو پتا چلا اب کوئی اس سے بھی بڑا علم ہے. تو آپ نے اگر بخاری پڑھ لی ہے, کتابیں پڑھ لی ہیں, ہدایہ پڑھ لیا ہے, وقایہ پڑھ لیا, ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, تو ابھی بھی مکمل نہیں ہوا, ابھی پھر جانا ہے.
تو وہ کہاں جانا ہے؟ وہ یہی تو تصوف ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کر، تمام جتنی بڑے بڑے مراکز ہیں ہمارے جو گدی نشین ہیں، ہاتھ جوڑ کر ان سے عرض ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن یہ ایک میری گزارش ہے، اور یہ بہت بڑی اہم گزارش ہے کہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں، اپنا ایک بچہ اپنے جد اعلیٰ جیسا ضرور بناؤ، ایک بچہ، اور آپ بنا سکتے ہو، آپ ڈھونڈو ان جیسا، اسی طرح پڑھاؤ، عربی پڑھے وہ، اور آج کے دور کے اندر انگلش بھی ہے، عربی بھی پڑھے، فارسی بھی پڑھے، یہ چیزیں وہ ضرور پڑھے، اس کے بعد اور وہ پھر وہ بیٹھے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رزق تو اللہ نے دینا ہی ہے، اور اگر آپ کی فیملی کے اندر 2-4 پڑھ چکے ہیں تو پھر کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیجئے فیض دے کر، جیسے اولیاء کرام کرتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء 500 بندوں کو بھیجا کرتے تھے، کسی اور جگہ بھیج دیجئے، وہاں اس کا مرکز لگ جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 بچے اگر اس طرح کے ہیں تو چاروں بچے اسی جگہ بیٹھے رہیں، نہیں، ایک کو کہیں اور بھیج دیجئے، ایک کو کہیں اور بھیج دیجئے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور خدا کی قسم اگر جد اعلیٰ جیسے یہ گدیاں آج کی ہیں بڑی بڑی، اگر وہ اپنے جد اعلیٰ کی طرح ایک ایک بندہ بھی تیار کرتے تو آج ہمارے پاکستان کے اندر کسی بد مذہب کو گھسنے کی جرت نہ ہوتی۔ بس تو خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب جاؤ، تو پڑھنے کے بعد اب جب آپ واپس آئے تو سیدھا تونسا شریف پہنچے، تو جب تونسا گئے تو وہاں آپ کی اب تصوف کی کتابیں شروع ہو گئی۔ دیکھا آپ نے تصوف کتنا مشکل ہے، کہ تصوف اتنا مشکل ہے کہ سیال لجپال ہدایہ شریف پڑھنے کے بعد، عربی پہ عبور حاصل کرنے کے بعد، فارسی پہ عبور حاصل کرنے کے بعد، آپ کو ساری کی کریمہ، نام حق، ساری کتابیں آپ کو یاد ہیں، اس کے بعد پھر تصوف کی کتابیں نہیں۔ کون سی کتاب پڑھی؟ لوائح جامی، کشکول کلیمی، یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، لوائح جامی شروع کروائی۔ اس کتاب کے 34 لوائح ہیں، آخری ہے تجلی ذات و تجلی صفات۔ اس کتاب میں صوفی کو باخبر کیا جاتا ہے کہ کہیں غلط ذات کے مشاہدے میں گم ہو کر اصلی ذات کے جمال کو نہ کھو دینا، یا ذات کی ایک صفت میں گم ہو جائے اور باقی کو نہ چھوڑ دینا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ تصوف میں جاتے ہو نا تو آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے اور آپ اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو مشاہدات نبیوں کے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی نبی کے مشاہدے پہ رک گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ گیا، جب تک ذات محمدی پہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک ڈرتے رہنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کرامتوں میں پڑھ کر تم لوگ ایسے ہی جو نہ بڑا ڈر رہتا ہے، کس ذات میں گم ہو گئے ہو، یہ بڑا مشاہدہ ضروری۔ اور پھر کہیں ایک ہی صفت میں گم تو نہیں ہو گئے، آگے بھی بڑھنا ہے، اور پھر ابھی ذات محمدی تک پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے، مشاہدہ کہاں ہے تمہارا؟ ایسا نہ ہو کہ تم ذات موسوی میں گم ہو جاؤ۔ یہ گر پیر بتاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کتاب پڑھی، اس کے بعد یہ کشکول کلیمی، یہ کتاب حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 49 سال جب ان کی عمر تھی تو انہوں نے لکھی، کسی کی گزارش کے اوپر یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کو چشتیہ سلسلہ کے پیران ضرور پڑھتے، نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے سارے چشتیوں کو۔ شاہ کلیم اللہ نے سلسلہ چشتیہ کو زندہ کیا، جمع کیا۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں یہ ایک کشکول ہے۔ یہ کشکول جو لفظ ہے اصل میں یہ کج کول ہے، کج کول سے کچ کول بنا، کچ کول سے کش کول بنا۔ یہ بڑا سفر کرا اس لفظ نے، تو اصل لفظ کج ہے، کج میں نے ہوتا ہے ٹیڑھا، اور کول کہتے ہیں لکمے کو، وہ روٹی توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں اس کو کول کہتے ہیں، تو کج کول۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کے یہ کشکول ہے، جس کے لکمے لطیفہ ربانی کو طاقت بخشتے ہیں، مجازی اسلام کے کالم میں حقیقی ایمان کی روح پھونکتے ہیں، اور مردہ طبیعت کو جاودانی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اکثر چشتیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ خلافت دیتے تھے تو دستار کے ساتھ، تبرکات کے ساتھ کشکول کلیمی ضرور دیتے تھے۔ تو آپ میں سے بھی جو لوگ اب تصوف میں پڑ گئے ہیں ان کو مزہ آنے لگ گیا ہے، تو رسالہ کشیریہ، کشف المحجوب کے ساتھ ساتھ جو پیر حضرات ہیں ان کو کشکول کلیمی اور لوائح جامی یہ ضرور پڑھنا ہے۔ فارسی کے اندر ہیں، کچھ ڈھونڈیے گا کہیں اردو میں بھی مل جائیں۔ کی عطا سے اور نگاہ سے جب پڑھ لیا کتب کو تو اس کے بعد پیر کا یہ حکم ہوا کہ اب آپ شادی کرو گے۔ صوفیاء اور اولیاء کا شادی کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان پر ہندوؤں کا اثر نہیں ہے، ان پر جو
عیسائی جنگلوں میں نکل جاتے تھے، ان کا اثر نہیں ہے، ان پر اثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی کی، خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شادی کرو، تو اس وقت سیال لجپال کی عمر 34 سال تھی جب آپ نے شادی کی، تو آپ نے 1833 میں شادی کی۔ شادی کے 1 سال بعد 1834 کے اندر آپ کے سر پر خلافت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اس وقت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ کی عمر 64 سال تھی، اور ہمارے پیر سیال لجپال کی عمر اس وقت جو ہے وہ 35 سال۔ اصل چیز اب آ گئی جو ہمیں دیکھنا ہے، جو سیالویوں کو، چشتیوں کو اور سیال لجپال کے عقیدت مندوں کو دیکھنا ہے، وہ آپ کی عبادات کا طریقہ ہے، عادات ہیں، عبادات ہیں، معمولات ہیں، یہ دیکھنے ہیں۔ کرامات کم، اور یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ عظیم ہستی کی عبادات کیا تھی، کیسے کرتے تھے، عادات کیا تھی، معمولات کیا تھے۔ خلافت ملنے کے بعد پیر و مرشد نے کہا کہ جاؤ اب جا کے مرکز بناؤ، تو سیال کے اندر مدرسہ تو پہلے بھی چھوٹا موٹا چل رہا تھا، لیکن اب آپ نے بھرپور توجہ دی، مستقل بنیاد رکھی، طلباء کو خود پڑھاتے، علماء کی تربیت فرماتے۔ لیکن من میں کیا تھا، وہ پیر کا اثر مرید میں ضرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے آپ کو تونسا میں یہی تھا، پیر کے دیوانے، وہ آگے مریدوں میں وہ آیا۔ خواجہ سیال لجپال کے جتنے آگے مرید ہیں ان میں دیکھ لیجئے گا وہی تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے پیر کی۔ پڑھاتے کوئی 1-2 ماہ ہی گزرتا تو پیر سیال لجپال شمس الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے اور چل پڑتے تونسا شریف، چل پڑتے۔ پیر جب تک نہ بھیجتے تب تک واپس نہ آتے، وہیں بیٹھ رہتے ان کے ساتھ 40 دن بعض اوقات رکے رہتے۔ پیر صاحب کہتے جاؤ جا کے پڑھاؤ جاؤ، کہتے پیر جی آپ کے بنا دل نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ وہیں رک جاتے۔ پیر خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہیں جاتے، وہ اپنے مرشد کے ہاں جاتے تھے، مہار شریف چشتیاں کے پاس ہے، آپ ان کے ساتھ چل پڑتے۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، دل تھام لو۔ 14 مرتبہ شمس الدین پیر سیال لجپال علوی رحمۃ اللہ علیہ 14 مرتبہ اپنے پیر کے ساتھ تونسا سے مہار شریف گئے ہیں۔ کوئی 20-25 میل کا سفر نہیں ہے، 130 مائل سے بھی زیادہ بنتا ہے، تب پیدل چلتے تھے، سامان اپنے سر پر اٹھا کے پیر کی گھوڑی کے آگے آگے پیدل چلا کرتے تھے، اور ننگے پاؤں۔ ایک مرتبہ تو پیر کی نظر پڑ ہی گئی، اس وقت سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی نا بھائی، رستے میں کانٹے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پیر کی نظر پڑی، گھوڑی روکی، بلایا پیر سیال لجپال شمس الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کو، بلایا پاس، کہنے لگے بیٹے جوتا کہاں ہے؟ کہا مرشد وہ بس آپ نے حکم دیا چل، تو میں نے کہا کہ اب جوتا پہننے جاؤں گا دیر ہو جائے گی، تو چل پڑا ساتھ، تو ننگے پاؤں میں چل پڑا۔ ہائے ہائے۔ اب یہاں ننگے پاؤں پہ سن لیجئے، آپ کہیں گے کہ یہ صوفیہ کرام جو یہ کام کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، یہ بدعت ہوتی ہے، نہیں۔ آج آپ کو ایک حدیث سنا دوں میں کہ پیر سیال لجپال ننگے پاؤں کیوں چلے۔ یہ میں نے کل ارونگ USA امریکہ کے اندر اپنی مسجد میں درس دیتے ہوئے یہ میں نے حدیث سنائی، اور آپ بھی اسے سن لیجیے کہ اولیاء کرام اور صوفیاء آپ کو ننگے چلتے ہوئے جو نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیر سیال لجپال علوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں جا رہے تھے؟ اپنے پیر کے پیر خانہ کی طرف، ولی کامل کی طرف۔ تو ولی کامل کی طرف جانا نیکی ہے، خدا بخش دیتا ہے۔ اب مسلم شریف کی حدیث ذہن میں آ گئی، وہ جو بندہ جا رہا تھا 99 قتل کرنے کے بعد 100 قتل کر لیے، قتل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا آپ سنو ذرا، ابن ابی یعلا بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بندہ کے متعلق نہ بتاؤں جو بہت کم وزن کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جو بہت کم وزن کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ جی، فرمایا نیک کاموں کی طرف ننگے پاؤں جانے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ننگے پاؤں چل پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کام سے محبت کرتا ہے کہ اس نے جوتا پہننا بھی پسند نہیں کیا۔ ہمارے ولی جو ہیں ان کا ایک ایک حدیث پر نظر ہوتی تھی، تو اس لیے میرا چیلنج ہے، حدیثوں پر سب سے زیادہ عمل صوفیاء کرام کرتے تھے، کوئی ان سے بڑھ کر عمل نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ کبھی موقدہ اور غیر موقدہ کے چکروں میں نہیں پڑتے۔
وہ کبھی سماجی تقاضے اور معاشری تقاضے کے لفظوں میں نہیں پڑھتے، وہ صرف اتنا دیکھتے تھے کہ حضور پاک نے کیا، بس کرو۔ تو صوفیاء کرام ہیں جو سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ خواجہ سیال لجپال علوی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں چلے، پیر کی نظر پڑ گئی۔ اب دیکھو ذرا کرم کتنا ہوتا ہے، نظر پڑی، فرمان لگے ادھر آؤ، قریب آئے، اپنے نالین دیے ان کو۔ خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نالین دیے، شمس الدین علوی رحمت اللہ علیہ کو دیے، یہ لو، اور خود چل پڑے۔ واہ کیا مرید ہے، انہوں نے بھی کیا کیا، نالین لے کر وہ جو سامان سر پہ رکھا ہوا تھا اس کے نیچے نالین رکھ دیا، اوپر سامان رکھ دیا، پھر چل پڑے، پھر چلے۔ کافی مائل چلنے کے بعد پیر صاحب جب رکے تو ان کی پھر نظر پڑی کہ دیکھو تو صحیح کہ جو نالین دیے ہیں اسے فٹ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، دیکھا تو پھر پاؤں ننگے۔ بلایا پاس، کہنے لگے شمس الدین تمہیں جوتے دیے، نالین دیے تھے کہ تم پہن لو، پاؤں پہ نقصان نہیں ہو، کہاں ہیں وہ؟ کہا حضور رکھ لیے۔ کہاں رکھ لیے؟ کہا حضور جہاں جگہ تھی ان کی۔ کہا ان کی جگہ تو نالین تو پاؤں میں پہنتے ہیں۔ کہا نہیں حضور آپ کے نالین تھے، آپ کے نالین تھے، وہ پاؤں میں نہیں پہننے والے۔ تو کہا کہاں رکھے؟ کہا حضور یہ رکھے، یوں سب مار اٹھایا۔ تو خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ کے نالین یہاں رکھے ہوئے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اس منظر کو میں کتابوں سے پڑھ کے بیان نہیں کر سکتا، میں جتنی بھی نقش نگاری کر لوں میں اس کیفیت پہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ جب یہ جملہ کہا نا جی کہ جہاں ان کی جگہ تھی وہاں رکھ لیے، پیر صاحب نیچے اترا، گھوڑی سے نیچے اترے، پیر سیال لجپال کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کتنی دیر تک دعائیں دیتے رہے، سینے سے لگا کے کتنی دیر تک دعائیں دیتے، اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں، اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں۔ آپ 40 سال تک تونسا شریف آتے رہے، اور سال میں کئی بار آتے جاتے۔ آپ نے اپنا ایک راؤٹ بنایا ہوا تھا، اس پہ چلتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ میں سے کوئی آدمی گاؤں میں چلنے والا ہو اور رستے میں کہیں نہ کہیں گھاس اگا ہوتا ہے تو اگر آپ بار بار وہاں چلو تو وہاں ایک رستہ بن جاتا ہے، رستہ سا بن جاتا ہے۔ تو آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ آپ اتنی بار تونسا شریف جاتے رہے کہ وہ جس رستے سے آپ گزرتے تھے وہ اسی رستے کے اوپر ایک الگ سا رستہ بن گیا تھا۔ جب تونسا شریف جاتے تو بس ایک کمبل آپ کے پاس ہوتا، وہ جو اون کا کمبل ہے صوفیاء کی جو نشانی، وہ کمبل آپ کے پاس ہوتا، بس چل پڑتا۔ سردی ہوتی تو اوڑھ لیتے، گرمی ہوتی تو زمین سے جوڑ لیتے، یعنی جب سونے لگتے تو نیچے بچھا لیتے، بس۔ اور آپ جب چلتے تھے سیال سے تونسا کی طرف تو ایسا لگتا تھا کہ زمین سمٹ گئی ہے، بس ایک رات بیچ میں پڑتی تھی، دوسرے دن وہاں ہوتے تھے، حالانکہ بہت لمبا سفر ہے آپ، اور جب آپ چلتے اکیلے ہوتے تھے آپ تو آپ کو پتا ہے اس وقت ڈاکو بھی رستے میں پڑتے تھے۔ پیر سیال لجپال شمس الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے، رستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا لوٹ لو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے پاس۔ جب وہ آگے بڑھے آپ کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے بڑھے، آپ نے نیچے سے جھک کر ڈرانے کے لیے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانا تھا کہ سب نے چیخنا شروع کر دیا، سب نے۔ وہ آپ نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ ایک پتھر ہے میرے پاس، ایک میں بندہ ہوں، میں ایک کو ماروں گا، سب کیوں چیخ رہے ہو؟ کہنے لگے آپ ایک نہیں ہو، آپ کی طرح کے پتھر ہزاروں نے اٹھائے ہوئے ہیں، کون مقابلہ کرے ان کا؟ آپ نے فرمایا ہزاروں نے اٹھائے، آپ نے پتھر نیچے پھینک دیا، پتھر پھینکا، اب ان کو ایک ہی نظر آ رہا ہے، اب پتھر کسی میں نظر نہیں آ رہا، سارے ڈاکو قریب آ گئے، ڈاکے سے توبہ کی، اللہ اکبر جل شانہ۔ پیر سیال لجپال تونسا شریف آپ کا آنا جانا اس وقت تک کم نہ ہوا جب تک بدن خم نہ ہوا، پھر بچوں کو بھیجتے تھے۔ ایک واقعہ محمد بن علوی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنیں۔ محمد بن علوی رحمۃ اللہ کا نام تو سنا آپ نے، ان کی زبان سے سنیے واقعہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ جب تونسا شریف جایا کرتے تھے، پہلے اکیلے جاتے تھے، پھر فیملی ہو گئی، فیملی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، بعض کا فیملی اونٹ پہ ہوتی، پورا قافلہ ہوتا۔ آپ جب جاتے تھے تو تونسا شریف کے رستہ میں معلوم تھا آپ کے پیر بھائی کو کہ یہاں سے یہ گزرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا لیتا، کہتا رک جاؤ، کچھ کھا کے جاؤ، برکت ہو جائے گی میرے گھر۔ تھا وہ بیچارہ غریب،
مٹی اور گھاس پھوس ملا کر اس نے ایک جھونپڑی سی ایک مکان سا بنایا ہوا تھا, اسی میں رہتا. پھر اس نے شادی کر لی. شادی کر لی تو بیوی آ کے رہنے لگی. اب اس پہ ذرا بھار ہو گیا. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا, پیر سیال لجپال شمس الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جا رہے ہیں تو محمد بن علوی کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوں. جو ہی آپ کا قافلہ اس کے قریب پہنچا تو آپ کی عادت یہ تھی کہ پیر سیال لجپال کیا کرتے تھے کہ خود تہجد کے بعد بیٹھ جاتے تھے. آپ کے وظائف ہوتے تھے تو دوسروں کو بھیج دیتے تھے کہ تم ذرا آہستہ آہستہ چلتے رہو, اگر بیویاں ساتھ ہیں تو تم ذرا چلتے رہو, میں گھوڑے پہ تیزی سے آ کے مل لوں گا آپ کے ساتھ. قافلہ جب چلا اس کو بھنک پڑ گئی کہ قافلہ اس راؤٹ کے بجائے سائڈ پہ کیوں ہو گیا, یہ تو میرے ہاں رکتے ہیں, یہ سائڈ پہ کیوں ہو گیا. آپ کا پیر بھائی تھا, آگے بڑھا, آپ کو ڈھونڈ لیا, جا کر آپ کی گھوڑی کی لجام کو پکڑ لیا, آگے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میرے گھر کیوں نہیں چل رہے, رخ چینج کیوں کیا. کہنے لگے سن, اب تیری بیوی آ گئی ہے, میں تجھ پہ بھار نہیں ڈالنا چاہتا, یہ اتنا سارے خدام اور یہ سب میرے ساتھ ہیں تو میں تیرے جاتا تجھ پہ بھار پڑتا. کہنے لگا اچھا بھار پڑتا مجھ, آپ اس طرح کرو ذرا میرے ساتھ آؤ, اتنا تو کر سکتے ہو نا. آپ لے کر گئے. جو ہی وہ چونپڑی کے سامنے پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, اس نے لکڑی اٹھائی جلتی ہوئی, چونپڑی کو آگ لگا دی. کہنے لگا اگر آپ یہاں قدم نہیں رکھو گے تو پھر اس جھونپڑی کو رکھنا فضول ہے, اسے جلا دیا جائے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے اپنے خادم کو دور سے بلا, فرمایا چل بجھا, پانی پھینک اس کے اوپر, اور سارے کو بلا لا, آج سٹے ادھر ہی کرتے ہیں, آج قیام یہی ہوگا. آپ وہاں رکے. خود کچھ تھا پاس, کیونکہ جب آپ جاتے تھے توسا شریف تو آپ کا طریقہ کار تھا, آپ بکرے ساتھ لے کے جاتے تھے, کھانا پکی پینے یہ سارا سامان آپ یہاں سے لے کے جاتے, اور وہاں پیر خانے کے اوپر پھر لنگر خوب چلتا, جانور ذبح ہوتے, لوگوں کو لنگر دیا جاتا. تو آپ نے پھر کہا تھوڑا سا یہاں پکاؤ, یہ بھی پیر کا ہی مرید ہے, یہاں بھی کچھ چلے. کچھ انہوں نے بھی کیا, وہ ہڈیاں کچھ بچ گئیں. آپ نے فرمایا یہ ہڈیاں اکٹھی کرو. ہڈیاں اکٹھی کرنے کے بعد پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ یہ ہڈیاں اٹھا کر وہ جو تمہیں ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جا کے رکھ دو, اور اس کے اوپر جب رکھو تو جا کر کہنا کہ یہ پیر سیال لجپال شمس الدین, پیر سیال, یہ لجپال تو میں بول رہا ہوں عزت کے لیے, شمس الدین کی طرف سے یہ تحفہ ہے. اور سنو یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے چاہنے والے ہیں, تم نے آج کے بعد ان کو تنگ نہیں کرنا. وجہ یہ ہے عورت ڈر جاتی تھی, وہ ڈر جاتی تھی, اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی. بعض اوقات ڈر کی وجہ سے بھی اس میں پرابلم ہوتی ہے. میں آج کے بعد تم نے تنگ نہیں کرنا, یہ ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 6 بیٹے عطا فرمائے. اللہ اکبر جل شانہ. مرید تھا یہ بھی توسا شریف کا. اور جب اس کا آخری وقت آیا, بہت علیل ہو گیا, چارپائی پہ لیٹ گیا, تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے میری چارپائی اٹھا کر خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ لے جاؤ, مزار پہ لے جاؤ. بیٹے تابع فرمان ہوتے تھے, باپ کی چارپائی اٹھائی ٹھیک ہے. تو بچوں نے کیا کیا کہ چارپائی کو روزہ کے باہر دہلیز جو ہے وہیں رکھ دی, خود اندر سلام کرنے کے, فاتحہ پڑھنے کے. اندر جو ہی گئے تو پڑھ کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ ابا چارپائی سے کھسک کر دہلیز پر سر رکھا ہوا ہے اور جان دے دی. جان دے دی. اللہ سر در قدم یار فدا شد, 650 شد, سر در قدم یار فدا شد, 650 شد. خواجہ محمد بن علوی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سامان اور بکرے سب لے کر جایا کرتے تھے, میں چھوٹا ہوتا. فرماتے ہیں کہ جو پیر صاحب کے احاطہ کے اندر کتے ہوتے تھے, اگر کوئی کتا آ جاتا گوشت لے کے بھاگتا, آپ خود گوشت لیتے اور اس کے سامنے ڈالتے, یہ لو کھاؤ, تم ہمارے پیر کے در پر آئے ہو, تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے. یہ ہے تصوف, تمہیں خالی نہیں بھیجیں. اگر کوئی اس کو مارنا چاہتا یا بھگانا, بھگاؤ مت, یہ جب آ گیا ہے اب اسے کھلاؤ, اب بھگاؤ مت. دینی اور سماجی خدمات. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تصوف انسان کو دنیا سے الگ کر دیتا. نہیں, ہم سمجھتے ہیں صوفی عقل سے پیدل ہوتا ہے. نہیں, دنیا کے معاملات اور تعلقات سے بے خبر ہوتا ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں. وہ بہترین عقل کا مالک ہوتا ہے, اور سالک کی رہنمائی الہام سے اکثر کی جاتی. مجدد طریقت سیال لجپال نے سیال شریف میں روحانی دینی مرکز قائم کی. آپ کی تربیت کا معاشرے پہ کہ ہر طبقہ پر اثر ہوا. یہ پیر کا اثر ہوتا ہے. پولیس کا محکمہ, ہر آدمی پولیس والوں کو غلط سمجھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے غلط ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. پولیس والے نماز پڑھتے ہیں,
لوگ، ہماری گورنمنٹ پولیس کو انسان نہیں سمجھتی اور پولیس والوں سے انسان جیسا سلوک نہیں کرتی. جس کے بچے گھر میں پڑھ نہیں رہے، جس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، وہ کیا کرے گا؟ کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ ہم نے خود انہیں خراب کیا. ان کو سارے اخراجات دو، ان کے جو اخراجات ہیں وہ چیزیں ساری گورنمنٹ پوری کرے، پھر دیکھتے ہیں. پولیس کا محکمہ جو ہے، اس محکمے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اس نے بنیاد رکھی ہے انہوں نے. یہ دین، یہ بندوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. ہمیں اس محکمے سے پیار ہے. میرے والد گرامی کے ابا غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ پولیس میں رہے، مولا علی کے چاہنے والے، امام حسن حسین کے چاہنے والے، انہی سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی. پولیس جو ارد گرد کے علاقے کے تھے، تھانے دار تھے، انسپیکٹر تھے، جو تھے، سب کے سب باشرہ، پابند شریعت، صوفی، ولی کامل. یہ اثر تھا پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں، آپ کہتے ہو کہ پولیس والوں کو، یہ ہماری گورنمنٹ ہے جو انسانوں کا سا سلوک نہیں کرتی، تو پھر ریاکشن میں تو چیز لینی ہے. ڈاکٹر محمد حسین کو لکھنا پڑا کہ مغربی پاکستان میں سب سے زیادہ سلسلہ چشتیہ کی اشاعت اور علم دین کی تبلیغ خواجہ مجدد طریقت شمس الدین علوی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. آپ کو پیر میر علی شاہ مجدد ملت نے مجدد طریقت کہا ہے. اب آؤ دیکھیں کہ مجدد طریقت کا طریقہ کیا تھا. یہ ہے سب سے اہم حصہ ہماری تقریر کا. آپ اپنے شب و روز کیسے گزارتے تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے چاہیں تو کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ جائیں یا توجہ سے اسے سماعت کر لیجیے. اسی کے اندر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. سر پر امامہ شریف رکھتے. امامہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے دعوت اسلامی والے رکھتے ہیں وہ، ورنہ تو سکھ بھی سر پہ پگڑی ہی رکھتے ہیں، اس کو پگڑی بولتے ہیں نا آپ لوگ، لیکن وہ نہیں ہے. یہ مصر والے اور ترکی والے پہنتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے تو وہ صورت پیش کرنی ہے جو صحابہ کرام یا حضور پاک کا جو امامہ شریف ہے اس کے اندر یہ پیچھے یہ ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پیچھے ہوتا ہے. اس کو دوش کندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لٹکا ہوتا تھا. امامہ شریف پیر سیال لجپال سر پہ رکھتے. چونکہ آپ مجدد طریقت ہے، اس لیے داڑھی آپ کی مٹھی سے کم نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بعد تمام علماء کرام جو ہیں، مٹھی سے اوپر کے اندر اختلاف ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن مٹھی سے نیچے کسی بھی متنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء کرام ہیں، کسی کی داڑھی. ذوف کے باوجود مصلی پہ دزانوں بیٹھتے تھے، لیکن جب مصلی سے ہٹ جاتے تو پھر چارپائی پہ ہوتے. تب اب ٹانگیں پسر رہے تھے. کیلولا کے وقت چارپائی پہ دراز ہوتے. علماء کرام اور سادات کی بڑی عزت کرتے. طلباء اور صوفیاء کا خاص خیال رکھتے. خانقاہ میں 2 ٹائم لنگر دیا جاتا اور ٹاپ کا لنگر دیا جاتا. یہ نہیں کہ دال ابال کے دیتے جاؤ، نہیں، ٹاپ کا لنگر دیتے. جائز نماز کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور 2 نفل حفظ الامان کے مستقل. اور آپ کا دن جو ہے وہ کچھ اس طرح شروع ہوتا. سارے سیالوی مجدد وقت کا عمل غور سے سنیں. تہجد سے پہلے اٹھتے آپ، تہجد پڑھتے. تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھتے. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے بعد 500 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر مراقبہ ہوتا نماز فجر تک. نماز فجر ادا کرتے. اس کے بعد المسبعات العشر یہ آپ پڑھتے. The 10 invocations recited 7-fold each. المسبعات العشر، 10 چیزیں جو 7 بار پڑھی جاتی. سورہ فاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ، سورۃ الکافرون، آیت الکرسی 7 مرتبہ. تیسرا کلمہ 7 مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وسلم 7 مرتبہ. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات 7 مرتبہ. اللہم افعل بی و بہم عاجلا و آجلا فی الدین والدنیا ما انت لہ اہل ولا تفعل بنا و بہم یا مولانا ما نحن لہ اہل انکا غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم 7 مرتبہ.
یہ اس کی سند جو ہے وہ کچھ یوں ہے، یہ جو المصبعات العشر ہیں کہ 10 چیزیں جو 7 بار پڑھی جاتی ہیں، اس کی سند کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ عطا کی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت شیخ ابراہیم تیمی کو یہ عطا کی جب وہ خانہ کعبہ کے پاس تھے. پھر یہ سلسلہ صوفیہ میں عام ہوا. تو اندر کی روشنی کے لیے ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھتے. اس کے بعد صلاۃ الکبریت الاحمر اسے پڑھا جاتا. اب یہ درود شریف جو ہے یہ سیال لجپال کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا، اور پھر آپ کے مرشد نے آپ کو آرڈر دیا. یہ درود شریف جو ہے بہت بڑا ہے، آپ بھی اسے وقت ملے تو ضرور پڑھیں. اب اس کا بھی واقعہ سن لیجیے. اب جب توسہ شریف جاتے تھے، جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک بزرگ کا دیدار ہوا، بڑا نورانی چہرہ، سر پہ امامہ، مٹھی سے ذرا گھنی داڑھی. آپ نے فرمایا شمس الدین تم صلاۃ الکبریت الاحمر یہ پڑھا کرو. کہنے لگے حضور میں اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں پڑھتا، وہی پڑھتا ہوں جو پیر بتاتے ہیں. جب یہ جملہ کہا وہ مسکرا کر غائب ہو گئے. اب شمس الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ جب توسہ شریف پہنچے تو اپنے پیر مرشد خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ رستے میں تمہیں کون ملا تھا؟ لو ابھی بات شروع نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے شروع کر دی. جانتے ہو کہ رستے میں تمہیں کون ملا تھا؟ عرض کی حضور مرشد جانے. کہنے لگے وہ شیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو تمہیں اس درود شریف کی اجازت دے رہے تھے، لیکن وہ تیری بات سے بڑے خوش ہوئے، تیری بات سے بڑے خوش ہوئے جو تم نے کہا کہ میں پیر و مرشد کی اجازت سے پڑھتا ہوں، تو بیٹے تم پڑھا کرو. تو اس درود شریف کو جب مرشد سے بھی اجازت مل گئی، اب آپ واپس آئے. واپس آ کر جنگل میں آپ نے شروع کر دیا. آپ کے ساتھ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ساتھ جایا کرتے تھے. 40 دن آپ نے بیٹھ کر جنگل میں اس کو پڑھا. جاتے تھے اور آتے تھے، ایک مخصوص وقت تھا. 40ویں دن کیا ہوا؟ 5 گھڑ سوار ظاہر ہوئے، بڑا نورانی چہرہ، سر پہ امامہ. آ کر دستار باندھی، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ دستار باندھی چلے گئے. اور آپ ان کے قدموں میں، ایک کے جو سب سے آگے تھے ان کے قدم چومے اور دوسروں کے ہاتھ چوم رہے. آئے تو خواجہ معظم الدین پوچھتے ہیں، کہتے حضور کیا چکر ہو رہا تھا، یہ کون دستار باندھ رہے تھے آپ کی؟ کہنے لگے کیا تجھے بھی نظر آیا؟ کہاں حضور مجھے بھی نظر آیا. پیر کے ہاتھا میں تھے. کہنے لگے اچھا. تو یہ لوگ اپنی کرامتیں چھپایا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا تم بتانا نا، میں تمہیں بتاتا ہوں. تو ان کے جانے کے بعد بتایا. کہنے لگے جن کے میں قدم چوم رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کے ہاتھ چوم رہا تھا وہ نبی کے 4 یار تھے. تو یہ درود شریف آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے. میں یہ درود شریف دے رہا ہوں.
آپ نے اس درود کو معمولات میں شامل کر لیا. فجر کے بعد صلاۃ الکبریت الاحمر شجرہ شریف پڑھتے، ایک منزل دلائل الخیرات کی پڑھتے. میں نے دلائل الخیرات کی اجازت مراکش میں جا کر لی ان کے خاندان سے، جو ہے آگے بھی لوگوں کو بہت ساری اجازت دی ہے، لوگ پڑھتے ہیں. پھر اشراق کے وقت نوافل یوں پڑھتے، 2 نفل شکرانہ کے، 2 نفل استعاذہ کے، 2 نفل استخارہ کے، 2 نفل استجاب کے، 2 نفل شکر النہار کے، 2 نفل ثواب برائے والدین کے، اور اشراق پڑھتے. سوا پارہ پھر منزل ہوتی. تصوف کی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے، پھر مدرسہ میں کوئی ایک آدھ سبق جا کر پڑھا دیتے، پھر کیلولہ فرماتے، ظہر کی نماز میں اٹھتے، نماز پڑھتے، طلباء کو تصوف کا لیکچر دیتے. عصر کے بعد ختم خواجگان ہوتا. مغرب کے بعد ابابین کے نوافل اور 2 نفل حفظ الایمان کے پڑھتے، اور عشاء کے بعد کچھ وظائف ہوتے. یہ طریقہ کار جو بھی کچھ عمل کر سکتے ہو ضرور کرو. گورنمنٹ برطانیہ سے نفرت. مرزا قادیانی نے گورنمنٹ برطانیہ سے محبت کری، لیکن پیر سیال لجپال نے گورنمنٹ برطانیہ سے محبت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا. انہوں نے یہاں کی ساری طاقتوں کو، سارے خزانوں پہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کو، خاص طور پر اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں فل کی. علماء کرام کو پھانسی پہ چڑھایا اور علماء کو سزائیں دیں. کئی علماء تو بیچارے کہ قید میں ہی مر گئے. جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کچھ لینے کے لیے انگریزوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ مجدد طریقت ہے، ان سے علاج کروانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. مجدد طریقت کا جملہ مشہور ہے، خدا نے میری آنکھوں کو انگریز کی دید تک سے محفوظ رکھا. ایک دفعہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ کہنے لگے جی انگریز دورے پر آیا ہے، تو وہ آپ سے بھی ملنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے تک نہیں پہنچے گا، وہ میرے تک نہیں پہنچے گا. پیر سیال لجپال میرے تک نہیں پہنچے گا. اور واقعی این ٹائم پہ اس کا ارادہ بدل گیا، وہ گیا ہی نہیں. کیونکہ وہ وہاں کیوں جاتا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو پیر ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. وہ ہٹ گیا. میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ انگریزوں کے اندر بھی رہے اور انگریزوں سے باہر بھی. یہ چیز آپ کی اولاد میں بھی لیجیے. شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پورے علماء نے، جتنے بھی علماء ہیں سب نے یہ ٹائٹل دیا شیخ الاسلام کا. قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سماعت کیجیے. کہتے ہیں کہ رائفل کا لائسنس لینا تھا تو آپ نے صحیح طریقہ اختیار کیا. کوئی ایسی سٹوری نہیں بنائی، سیدھا جا کے اپلیکیشن دے دی، بھیجی کہ مجھے رائفل کا لائسنس چاہیے. تو انگریز تھا ڈپٹی کمشنر. جو اب ڈپٹی کمشنر نے پیغام بھیجا کہ آپ کی انگریزی سرکار کے لیے جو خدمات ہیں لکھ بھیجیں تاکہ اس کی روشنی میں لائسنس جو ہے وہ آپ کو جاری کر دیا جائے. تو آگے سے شیخ الاسلام کا جواب سنیے. شیخ الاسلام نے کہا کہ آپ خواجہ محمد ضیاء الدین علوی سیالوی کے نام نامی سے تو واقف ہوں گے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو ان کی جو خدمات تھیں ویسی ہی مجھ سے توقعات رکھے. اللہ اکبر. چلا حالانکہ آپ انگریز کو خوش کر سکتے تھے. آدمی بڑی جلدی مشہور ہو جاتا ہے اگر انگریزوں کو خوش کرے. اپنے وہی توقع رکھو جو میرے باپ سے. مطالعہ کا شوق بڑا تھا. مجدد طریقت سیال لجپال کا مطالعہ کا بہت اتنا شوق کہ آپ کے پاس عربی، فارسی، ہندی زبان کی کتابوں کا ذخیرہ. مثنوی شریف تو زیادہ تر آپ اس کا مطالعہ فرماتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے، مفکر اور مقرر جب مطالعہ بند کر دیتا ہے تو جمود کا شکار ہونے لگتا ہے. میں ولی کامل کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس لیے مطالعہ جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ مطالعہ ہی تو ہے، ورنہ مرتے دم تک کون جا کے اسکول میں پڑھے گا؟ تو حضور نے جو یہ کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، قبر تک علم حاصل کرو، یہ مطالعہ کی طرف توجہ دلائی ہے حضور نے. ورنہ علم حاصل کرنے ڈگریوں کی تو خاص مدت ہوتی ہے، لیکن مطالعہ جو ہے وہ تمہارا آخری دم تک جاری رہنا چاہیے. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی تصوف میں قدم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ابتدا کے اندر وہ احیاء العلوم پڑھے، کیمیائے سعادت پڑھے، اور جب یہ پڑھ چکے تو آخر کے اندر فرماتے تھے کہ مثنوی کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سما کے آپ شوقین تھے، قوالی کے نہیں. میری بات سنیں، یہ موجودہ قوالی جو ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. گانے والا بھی ٹن ہو کے پڑھ رہا اور سننے والے بھی سارے کے سارے بے وضو اور کوئی توجہ نہیں. سما کیا ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ہماری 58ویں نمبر جو سٹوری آئے گی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اس پہ آپ سما کے اوپر گفتگو ہماری سن سکیں گے کہ سما کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. آپ کی مجلس میں قوال بلا مزامیر کلام پڑھتے تھے، یعنی ساز نہیں ہوتا تھا،
سما کا طریقہ کیا ہوتا؟ تلاوت ہوتی، مولود حضور کا ذکر، پھر غزلیات توحید ہوتی فارسی اور عربی اور ہندی میں، اور آپ کے سما والے بھی خاص ہوتے تھے، مولوی سلطان محمود، میاں خیر محمد، چاندی میاں، میرو میاں، زلفو میاں۔ ایک روز کیا ہوا کہ باہر سے 3 قوال آ گئے، قوال آئے تو انہوں نے مزامیر کے ساتھ جو ہے وہ قوالی پڑھنا چاہی، سما پڑھنا چاہا، تو آپ نے فرمایا مزامیر کو کے اوپر غلاف چڑھا دو، ان کے علاوہ اگر تمہیں کچھ آتا ہے تو وہ پڑھو۔ اللہ اکبر! آج کل تو استغفر اللہ نعت بھی سازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ، فل مزے، سب راضی یا غازی، سب راضی یا غازی۔ پیروں کے اندر جب ہم کبھی گفتگو دیکھتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس کی کرامتیں کتنی ہیں، یہ ہم بڑا تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں کرامت جو ہے وہ بڑا کچھ ضروری وقت ہو تو وہاں استعمال کی جاتی ہے، اس وقت کیا جاتا ہے جب اسلام کی سربلندی کرنا ہو، اپنی ذات کی سربلندی نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کرامت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ پرانے اولیاء کرام اسی وقت دکھاتے تھے۔ صحابہ کرام کا دور کرامتیں بہت کم نظر آئیں گی، کیوں؟ ان کا ایمان آگے ہی بڑا مضبوط تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کرامت کا اولیاء کرام بعض اوقات ظہور کر دیتے۔ اور آج کل لوگ تو کرامت بناتے ہیں، پھر بتلاتے ہیں، پھر اس کو پھیلاتے ہیں۔ آپ خود بھی چھپاتے تھے، اور پیر سیال لجپار دوسروں کو بھی حکم دیتے کہ کرامت چھپا دو، بلکہ آپ نے تو ایک کو سزا دے دی۔ اس پہ بھی واقعہ سن لیجیے، اور یہ واقعہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، ایک مرد درویش حافظ شفیق احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت موسیٰ زئی کے مرید تھے، مرشد کے وصال کے بعد ان کا ایک مسئلہ اٹک گیا۔ بڑے مراقبے کیے، بڑا غور کیا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ پھر داتا صاحب کے دربار پہ جانے لگے، داتا صاحب کے دربار پر بیٹھے رہتے، مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک دن داتا صاحب خواب میں تشریف لائے، داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے تیرا مسئلے کا حل معلوم ہے کہاں ہے؟ یہ پیر تو خواب کے اندر ان کی شکل دکھائی، فرمانے لگے یہ جموں میں ہے، اور یہ نام ان کا عباس علی شاہ ہے، یہ تیرا مسئلہ حل یہ کریں گے۔ آپ نے شکل بھی دیکھ لی، جگہ کا بھی پتہ چل گیا، اٹھے گئے جموں پہنچے، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا عباس علی شاہ، عباس علی شاہ، بتا دیا گیا۔ جگہ جب بتائی تو وہاں جب پہنچے تو وہ ایک برہمن کا گھر تھا، امیر برہمن تھا، اور برہمن کے جو بھینسیں تھیں، جو جانور تھے، ان کی چارہ ڈال رہے ہیں ان کو۔ حافظ شفیق احمد قادری نے دیکھا تو واپس آ گئے، ملے بھی نہیں واپس آ گئے۔ کہنے لگے یار شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا وہم سا ہو گیا ہو مجھے، یہ میرے مسئلے کو کیسے حل کریں گے جو ایک برہمن ہندو کے ہاں نوکری کر رہے ہیں؟ پھر واپس آ گئے، پھر داتا صاحب کی قبر کے اوپر، پھر روزے پہ وہاں جاتے، مراقبہ کرتے، دوبارہ پھر داتا صاحب، داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، پھر ان کی خواب میں آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر عباس علی شاہ کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ اب جب ہاتھ پکڑ کے ہاتھ میں دیا تو اب حافظ شفیق احمد کو معلوم ہوا کہ یار کوئی مسئلہ پکا ہی ہے۔ اب ریل گاڑی کے ذریعے سے جموں پہنچے، جب ریل گاڑی جموں پہ رکی تو اترنے لگے تو دیکھا عباس علی شاہ آگے ٹہل رہے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی اپنے ڈبہ سے نیچے اترے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھ پکڑا اور پکڑتے ہوئے تیزی سے چل پڑے، اور یہ جملہ کہنے لگے یار اب داتا صاحب نے بھی لوگوں کے راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے گھر لے گئے، 3-4 دن اپنے پاس رکھا، اس کے بعد جنگل میں لے گئے، توجہ ڈالی، توجہ ڈالنے کے بعد ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ جب مسئلہ حل ہو گیا تو اب حافظ شفیق احمد قادری نے پوچھا یار میرا مسئلہ جو کہیں نہیں حل ہوا وہ آپ کے پاس حل ہو گیا، اب میری پریشانی بھی تو دور کرو کہ اس برہمن کے یہاں نوکری کیوں کر رہے ہو؟ اب ذرا عباس علی شاہ، سید عباس علی شاہ گیلانی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کیا سٹوری سناتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا نام پورا سید عباس علی شاہ گیلانی، میں سید ہوں اور میں مرید ہوں سیال لجپال خواجہ شمس الدین سیالوی علوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں ان کے پاس رہا کرتا تھا، میں نے منازل کو طے کیا، مجھ سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ مجھے پیر صاحب نے ایک دفعہ روکا کہ یہ بندے کو روک دیتی ہیں، اگر اعلیٰ منزل پہ جانا ہے تو کرامتیں دکھانا شروع کر دو گے تو رک جاؤ گے، پھر بندوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، چھپا دو۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ تنبیہ کری، کچھ دنوں کے بعد پھر مجھ سے کرامت کا ظہور ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، تو ایک دم سے میں نے وہ چیز ظاہر کر دی۔ آپ نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد فرمان لگے جاؤ چلے جاؤ،
تمہاری ڈیوٹی ہم نے وہاں جموں میں لگا دی ہے، اب تم وہیں رہو گے۔ تو مجھے 30 سال ہو چکے ہیں اس برہمن کی گائیوں بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہوئے۔ کدھر گئے وہ لوگ جو جھوٹی کرامتیں بنا کر سناتے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے 30 ہے، یہ پیر کرم شاہ الازہری بتا رہے ہیں، کیا لگے انہوں نے کہا وہ 30 سال ہو چکے ہیں مجھے یہاں، اور اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب سنو تم یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، فلاں میرا قصبہ ہے، تم میرے قصبے میں آ جانا، جب تمہارا دل فورس کرے گا تو تمہیں پہنچنا ہے۔ یہ دیکھو چیزیں ہیں، جب تمہارا دل فورس کرے گا تو تمہیں پھر چل پڑنا ہے، اور جب چلنا ہے تو تم آؤ گے تو مسجد میں تمہیں چند بندے ملیں گے، وہ کہیں گے کہ ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، ساری زندگی باہر رہے، چند دن پہلے آئے اور وہ مر گئے۔ جب وہ تمہیں یہ بتائیں تو ان پیسوں کی شرینی لے کر، چیزیں لے کر تم نے فاتحہ پڑھنی ہے اور اصالہ ثواب کرنا ہے۔ تو جب تم آؤ گے تو مجھے مرے ہوئے گئے ہوئے 3 دن ہو چکے ہوں گے، ساری چیزیں فرمایا کہ تم اس سے پہلے پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ وہی ہوا۔ حافظ شفیق احمد جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد واپس گئے تو دیکھا گاؤں میں چند بندے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہی جملے دہرائے جو جملے سید عباس علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور 3 دن ہو چکے، آپ نے کھانا جو ہے وہ پکوایا، تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سچی کرامت والوں کا یہ حال ہے تو کذابوں کا حال کیا ہو؟ وصال زندگی کا سفر جو 1799 سے شروع ہوا، 1882 کے دسمبر کے آخری دن 18 سفر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، آپ کو بخار ہوا، کمزوری بڑھتی گئی، آپ کی عمر تقریباً 86 سال ہو چکی۔ 21 سفر کو آپ کے صاحبزادہ تونسہ شریف سے واپس آئے تو مجدد طریقت نے پیر خانہ کا پوچھا اور صاحبزادوں کا حال دریافت کیا، پھر قرآن پڑھوایا۔ 22 سفر کو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھوایا۔ ارد گرد کی فضا بابرکت اور بابرکت، ایک برکت کا سما۔ 24 سفر کو پوچھا کیا دن ہے؟ عرض کی جمعہ ہے۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑی، چند کلمات پڑھے، درود شریف پڑھا، لوگوں سے کہا باہر چلے جاؤ، قبلہ کی طرف منہ کیا، ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ غسل اور تکفین کا کام ظہر تک ہو گیا۔ آپ کے خلیفہ مولانا معظم الدین آف معظم آباد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ظہر سے عصر تک جسد انور لوگوں کے دیدار کے لیے رکھا گیا، وظائف پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، دیدار کرتے رہے۔ عصر کے بعد فوراً دفنا دیا۔ میں تو ان کے لیے 1 ہفتے سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے، اے اللہ تیرا شکر، آج میں نے 96 اولیاء کا تذکرہ کر دیا۔ ان کے ماتحت تو میں سینکڑوں کا کر چکا ہوں، 96 سے کہی، لیکن سرنامہ کلام بنا کر 96 کیے ہیں میں نے۔ یہ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کم از کم 96 لکھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مرے تھے ان کی قبر پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی مروں گا تو میری قبر پر فرشتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ اتنے اولیاء کو بیان کر دینا یہ عبد القادر گیلانی غوث پاک کی نظر کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ 365 جو ہے وہ مکمل کر دے، تاکہ ہر آدمی کو روز کا ایک ولی کامل سننے میں مل جائے، اور اس واقعے کے اندر جو ہے وہ اسلام کی باتیں بھی ہوں، دین کی باتیں بھی ہوں، وہ چیزیں بھی اس کے اندر ہوں۔ اس کے بعد 97 نمبر پہ میں نے جو ٹاپک بنایا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے۔ اس لیے جتنے سامعین ہیں وہ اس ٹاپک کو سنیں، یاد کریں، نوٹ کریں کہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے۔ 97 کے بعد 98 نمبر جو ہے وہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے پیر ہیں۔ 99 پہ میں نے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ مدینہ شریف سے ایک صاحب ہیں بلال منیر خان صاحب، ان کا اشارہ ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس رہتے ہیں اور وہیں وہ مجاور ہیں، تو اشارہ ہے کہ قریبیوں کا ذکر شروع میں کچھ کر چکا ہوں، جو بچ رہے ہیں۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 100 جو ہے ہم کمپلیٹ کریں گے زندگی رہی انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تحت رسالت بھی ہیں اور تحت ولایت بھی ہیں۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔